الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ السیوطی حصہ اول صفحہ 41 نکرۃ قابل المؤثرہ او واقع موقع ما قد ذکر وغیرہ معرفۃ کہم وذی وہند وابنی والغلام والذی۔ آغا جان جہاں پر اس شعر سے جناب مصنف آج اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی گفتگو کو شروع کر رہا ہے، چونکہ پہلے شروع میں ہم نے کہا تھا، جب پڑھنے لگے تھے، کہا تھا ھذا باب المبنی والمعرب، یہ اسم مبنی اور اسم معرب کا باب ہے۔ ابھی تک ہم اسی باب کو لے کر چلتے رہے، کہا تھا کہ اس میں مبنی کیا ہوتا ہے، پھر کہا معرب کیا ہوتا ہے، پھر کہا کہ جناب اعراب اصلی ہوتا ہے، اعراب نیابتی ہوتا ہے، اعراب نیابتی کتنے مقامات پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعراب نیابتی اسم میں ہوتا ہے، اعراب نیابتی فعل میں ہوتا ہے، پھر اعراب ظاہری ہوتا ہے، اعراب تقدیری ہوتا ہے، تب بات ہو گئی، قال ختم۔ آخری اعراب تقدیری ہم نے بتایا ہے فعل مضارع معطل کے بارے میں، کل بات ہوئی تھی۔ یہ باب معرب اور مبنی کا اختتام پذیر ہوا ہے، اور آج کہہ رہا ہے ھذا باب النکرۃ والمعرفہ۔ آج کے بعد ہم جو بات کریں گے وہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی بات۔ سب سے پہلے آتا ہے نکرہ کی تعریف کرتا ہے شعر میں، کہتے ہیں نکرۃ قابل المؤثرہ۔ اسم نکرہ وہ ہوگا کہ جو الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسم نکرہ، نکرہ اس کو کہیں گے کہ جس میں صلاحیت ہو الف لام کو قبول کرنے کی۔ ابھی کیا نہیں ہے اس نے، لیکن اس میں اگر الف لام تعریف کا لے آئیں تو الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ال کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مؤثراً کیا مطلب ہے؟ یعنی الف لام اس میں تعریف کا اثر بھی کرے، اس کو نکرہ سے معرفہ بنا دے۔ یعنی اسم نکرہ وہ اسم ہوگا کہ جو الف لام تعریف کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کہیں گے اس میں نکرہ۔ رجل آغا کلمہ رجل، اس میں صلاحیت ہے کہ اس پر الف لام تعریف کا داخل کرے، جی، تو پاس رجل نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے، چونکہ اس میں صلاحیت ہے کہ اگر اس پر الف لام داخل کریں تو اس کو تعریف کا فائدہ دے گا، اس کو معرفہ بنا دے گا۔ جس اسم میں بھی الف لام نہ ہو ابھی تک، الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ الف لام مؤثر فی التعریف ہو، تو اس اسم کو کہیں گے اس میں نکرہ۔ سمجھ آئی آگا جی؟ یا کہتا ہے او، یعنی یا واقع موقع مد کا ما قد ذکر، یا ایسا اسم، ما یعنی ایسا اسم، واقع موقع ما قائم مقام ہو، ما اس اسم کے کہ جو ذکر ہو چکا ہے، یعنی خود الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لیکن نائب بن جائے ایک ایسے اسم کا کہ جس میں الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس کو بھی کہیں گے اس میں نکرہ۔ پس نکرہ کے دو فرد ہو گئے، ایک وہ فرد ہے کہ جو بذات خود
الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک وہ ہے کہ جس پر خود الف لام خود اس میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایک ایسے اسم کا معنی دے رہا ہے کہ اگر وہ اس اسم کو لائیں تو اس میں الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی. مثلا آغا جی رجل تو مثال دی تھی نا کہ یہ الف لام کو، لہذا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ایک اور فرد بھی نکرے کا ہے، وہ ہے ذو بمعنی صاحب. اگر جب ذو پر الف لام داخل کریں تو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن ذو اپنے اندر ایک معنی صاحب رکھتا ہے. کس کے معنی کا متضمن ہے؟ صاحب کے معنی کا. صاحب، ذو کا معنی صاحب ہے نا. جی جی. اب یہ صاحب یعنی صحبت اختیار کرنے والا، جی جی. اس پر اگر صاحب پر الف لام داخل کریں کہیں الصاحب تو یہ صاحب نکرہ ہے، ہر ساتھی کو کہیں گے نا، لیکن اگر الف لام تعریف کا داخل کر دیں تو معین ہو جائے گا صاحب. جی معین ہو جائے گا. تو پس یہ ذو بھی نکرہ کہلائے گا، چونکہ اس میں خود تو صلاحیت نہیں ہے الف لام کی، لیکن ایک ایسے اسم کے متضمن ہے کہ اگر اس اسم پر الف لام داخل کریں تو وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ذو کو کہیں گے یہ بھی نکرہ ہے. پس یہ بھی نکرہ ہے جو صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ بھی نکرہ ہے چونکہ یہ قائم مقام ہے صاحب کے. صاحب جو ہے وہ خود دو الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت جو قائم مقام ہو قابل ال کے وہ بھی نکرہ، جو خود قابل ال ہو وہ بھی نکرہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے جناب عالی کہلا ہے کہ وغیر ما ذکر معرفہ، جو کچھ ذکر ہوا ہے نکرہ، اس نکرہ کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ معرفہ ہوگا. سمجھ آئیے. اب توجہ کریں، ہمارے پاس ہے ایک کلمہ حسن. بچہ پیدا ہوا رضا شاہ کا، اور اس کا بچے کا نام رکھا اس نے بڑا پیارا حسن. اب یہ حسن ایک علم ہے شخص کا، بچے کا. معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ معرفہ ہے. اب دیکھیں اگر اس پر الف لام داخل کر دیں گے اور کہیں گے الحسن، یہ الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ الف لام پہلے ہی حسن معرفہ ہے. الف لام اس میں تعریف کا فائدہ دے گا کوئی؟ پہلے ہی معرفہ ہے، تعریف کا فائدہ بس المؤثر فی التعریف نہیں ہے. یا اصلاً الف لام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا رکھتا ہو اور الف لام تعریف کا فائدہ نہ دے سکے، تو ہر صورت میں وہ کیا ہے؟ معرفہ ہوگا. جی وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. زید خود معرفہ ہے، الف لام داخل کرنے کو کوئی تعریف کا اثر نہیں کرتا. زید، حسن، عمر، بکر، خالد، ہاں مصطفیٰ، سب کے سب احسان، یہ سب کے سب جو ہے معرفہ ہیں. جی الف لام زیدہ، الف لام زیدہ آ سکتا ہے. الف لام تعریف کا تعریف پہلی معرفہ ہے. معرفہ پر حرف تعریف کو داخل کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ لغو ہے. پس الف لام تعریف کا نہیں آ سکتا. الف لام زیدہ آ سکتا ہے. الف لام ضرورت شعری کے لیے ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے. اور الف لام ایک تزئین کا ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے لاتے ہیں، وہ آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی قسمیں جو الف لام کی ہیں، الف لام جنس کا آ سکتا ہے جو جنس کی طرف اشارہ کرتا ہے. سمجھ آئی بات کی. لیکن الف لام تعریف کا نہیں آتا. اب یہ تو نکرہ کی تعریف ہوگی جو قابل ال ہو یا قائم مقام ہو، ایسے اسم کا کہ جو قابل ال نکرہ کہلائے گا. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ معرفہ. پھر اس کے بعد آیا ہے دوسرے شعر میں کہتا ہے کہم وزی و ہند و ابنی والغلامی والذی. کتنے ہو گئے؟ 5 نہیں 6 ہو گئے. ہم 1، زی 2، ہند 3، ابنی 4، غلام 5، الذی 6.
جناب مصنف نے مرفع کی 6 قسمیں بیان کر دی. کہتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرفع کہتے ہیں. اس میں مرفع انہی کے اندر ہوگا. کیا مطلب ہے؟ ہم سے یعنی تمام ضمائر کیا ہیں؟ مرفع. وہ 70 کی 70 ضمیر جو آتی تھی مرفع. ہم سے مراد تمام ضمائر. زی جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، یعنی تمام اسماء اشارات مرفع ہیں. ٹھیک ہے. اور ہند، علم، جتنے بھی اعلام ہیں وہ سب کے سب مرفع ہیں. تینوں ہو گئے. ابنی مضاف الی مرفع، کسی بھی مرفع کی طرف مضاف کر دیں گے تو وہ بھی مضاف الی مرفع بھی مرفع ہو جائے گا. 4 قسمیں ہو گئی آقا جی. الغلام الف لام تعریف کا داخل کر دیں، اس کو بھی مرفع میں شمار کر لیں گے. اور الذی اسماء موصولات، اسماء موصولات سب کے سب یہ کیا ہے؟ مرفع ہے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6. ٹھیک ہو گیا. ضمائر، اسماء اشارات، اعلام، مضاف الی مرفع اور الف لام جس پر تعریف کا آ جائے، اور اسماء موصولات. یہ مصنف کے نزدیک یہی 6 مرفع ہیں. مرفع کے افراد کی تعداد میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے 6 ہیں، نہیں ہے 7 ہیں. بعض نے کہا ہے 7 نہیں ہے 9 ہیں. سمجھ آئیے آقا جی؟ حتیٰ خود صاحب الفیہ نے الفیہ میں 6 ذکر کیے ہیں مرفع، اور کتاب تسہیل میں جا کر جو ہے کہا ہے کہ منادا جب مفرد ہو اور خاص کر دیا جائے حرف ندا کے ساتھ تو وہ بھی مرفع قسم ہے. یا رجلو منادہ مخصصہ ہے آقا جی. یا رجلو کہتے ہیں یہ رجل بھی مرفع ہے. اس میں تعریف کہاں سے آ گئی ہے؟ اس میں کہتے ہیں تعریف مصنف کے نزدیک توجہ کرنے سے اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے. یا رجلو، یا میں اشارہ کر رہا ہوں یا میں اس کی طرف مواجہ ہوں، آمنے سامنے ہوں. کہتا ہوں یا راجو لو. اب ان 3 میں سے یہ معین ہو گیا ہے نا. یہی مواجہہ اور اشارہ کرنا اس میں تعریف کا فائدہ دیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بس 7واں اضافہ ہو گیا کتاب تسہیل میں. اور شرح تسہیل میں خود مصنف نے کہا ہے کہ جناب سیبویہ نے تصریح کی ہے کہ منادہ جو معرفہ ہوتا ہے، منادہ مخصص جو معرفہ ہوتا ہے، اس میں تعریف کہاں سے آتی ہے؟ اشارہ کرنے کے ذریعے سے اور اس کی طرف توجہ کرنے کے ذریعے سے. ٹھیک ہو گیا. بس یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 7. آیا ہے جناب ابن کیسان ایک نحوی ہے، اس نے کہا ہے کہ ان 6 کی طرف 2 اور کا اضافہ کر دیں. ایک ہے مصطفیٰ ماء استفہامیہ، اور دوسرا ہے من استفہامیہ. پہلے 7 ہو چکے تھے نا، 2 یہ آ جائیں کتنے بن جائیں گے؟ 9. ابن کیسان نے کہا ہے وہ ضمائر، اسماء اشارات، اسماء موصولات، علم، معرفہ، تعریف کا الف لام آ جائے اس پر، یہ 6 بھی معرفہ میں سے ہیں، اور منادہ بھی معرفہ میں سے ہے، اور من اور ما بھی. بات سمجھ آئی؟ من اور ما کیسے معرفہ استفہامیہ ہوں تو مثلا اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ما فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کے جواب میں کیا آتا ہے؟ فی یدی کتاب، میرے ہاتھ میں کتاب، یا فی یدی قلم، میرے ہاتھ میں قلم ہے. سمجھ آئیے؟
اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہ قلم معین ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں چونکہ ماء استفہامیہ کے جواب میں ایک معرفہ اسم واقعہ ہوتا ہے. یہ آپ کی سیوطی کتاب میں نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ من اور ما معرفہ ہے. آگے اس کی وجہ کیسے اس میں تعریف آتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس میں تعریف بعض نے کہا اس لیے آتی ہے ما میں، چونکہ ما کے ذریعے سے جب سوال کرتے ہیں تو جواب معرفہ آتا ہے. لہذا ما استفہامیہ کیا ہے؟ معرفہ کی ایک، سمجھ آئی حاجی؟ معرفہ کی ایک قسم ہے. اور من جب ہم کہتے ہیں من عندک کا، تمہارے پاس کون ہے؟ جواب میں کہتا ہوں مثلا اندی زید، میرے پاس کیا ہے؟ زید ہے. جواب میں معرفہ واقع ہوا ہے من کے. کہتے ہیں چونکہ من کے جواب میں معرفہ واقع ہوتا ہے لہذا من کیا ہے؟ معرفہ کی ایک قسم ہے. بس اس لحاظ سے من اور ماء استفہامیہ معرفہ میں شمار کیا ہے ابن کیسان نے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد آیا ہے جناب آغا ابن خروف. اس نے کہا ہے کہ ایک اور کا اضافہ کر لیں. پہلے 9 گنلی ہے نا، ایک اور کا اضافہ کر لیں میری طرف سے. وہ ہے، کہتا ہے اس مثال میں دککتہ دکن نعم اصل میں تھا یوں نعم ما. کیا تھا؟ ما تھا. نعم ما تھا. یہ نہیں، وہ غلط لکھ دیا نعم ما. یہ انہوں نے میم ساکن کر دی، ساکن کر کے دوسری میم میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. نعم میم پر لگا دی شد. کہتے ہیں یہ دوسری میم جو آ رہی ہے نا، میم الف ما، یہ بھی معرفہ کی قسم ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نعمہ کا فاعل ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. نعمہ کا فاعل، نعمہ ہے فعل، ما ہے اس کا فاعل. جب فاعل ہے تو فاعل معرفہ ہوتا ہے. پس اس کا مطلب ہے نعمہ کی ما جہاں کہیں بھی آ جائے گی، نعمہ کے بعد ما فاعل آئے گی تو یہ معرفہ ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 10. یہ 10 بنا بر اختلاف کے 6 7 یا 9 یا 10 بہرحال ان کو معرفہ میں شمار کرتے ہیں. اب اس کے بعد جناب اس کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے؟ بات والے شعر میں ذرا دیکھیں. کہتے ہیں فما لذی غیبت او حضور، پس وہ شے، وہ کلمہ کہ جو غائب کے لیے وضع کیا گیا ہو، او حضور یا حاضر کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے انتا اور ہوا ہے. سمے بالضمیر، تو نام رکھ اس کا ضمیر. یہ تو تھا ترجمہ. مطلب کیا ہے؟ تشریح کیا ہے؟ اس شعر میں مصنف ضمیر کی تعریف کر رہا ہے اور اولاً ضمیر کی 3 قسمیں بیان کر رہا ہے. 2 قسمیں بیان کر رہا ہے، 3 نہیں 2. تعریف کرتا ہے ضمیر کی اور پھر قسمیں بیان کرتا ہے. کیا ہے ضمیر کی تعریف؟ اس نے کہا ہے کہ ہر وہ کلمہ جو غائب کے لیے وضع کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ بصریوں کے نزدیک ضمیر اور مضمر
کہیں گے، ضمیر بھی کہتے ہیں، مضمر بھی. سمجھ آئی آج؟ جیسے کلمہ ہوا ہے، اس کو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ غیب کے لیے. اگر غیب ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہوا وہ. سمجھائی؟ یہ غیب جو ہوگا، آقا جی توجہ کریں، یہ غیب جو ہوگا وہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا. اس ضمیر غائب کا مرجع تین حال سے خالی نہیں. جہاں کہیں بھی ضمیر غائب آ جائے، سمجھ لیں کہ اس کا مرجع ہے کوئی نہ کوئی جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے. اور مرجع ہمیشہ پہلے ہوگا، اس کا بعد میں بھی نہیں ہوگا. اور وہ مرجع یا لفظاً ذکر ہوگا، یا مانن ذکر ہوگا، یا حکمن ذکر. بس ہوا ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری. اس مرجع کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ مقدم ہوگا، مؤخر نہیں ہو سکتا. دوسرا تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا لفظاً موجود ہوگا پہلے، یا مانن موجود ہوگا، یا حکمن موجود ہوگا. لفظاً بڑی واضح سی بات ہے، زید ہوا قائم. آقا جی یہ ہوا غیب ہے نا، اس کا مرجع پہلے ہونا چاہیے، پہلے ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اور یہاں پر لفظاً ذکر بھی ہے، یہاں ذکر بھی ہے. زید کا میں نے باقاعدہ نام لیا ہے. یہ ہوا ضمیر غیب ہے، اس کو غیب کے لیے وضع ہوا ہے. اور یہاں پر میں کہتا ہوں ہوا، پہلے میں زید کا ذکر کر چکا ہوں، پھر میں کہتا ہوں ہوا قائم، وہ قائم ہے، وہ قیام پذیر ہے. یہ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، اور لیز کا ذکر لفظاً پہلے موجود ہے. کبھی کبھی آپ کو وہ مرجع لفظاً نظر نہیں آئے گا، لیکن ہوگا صحیح اور مانن ہوگا. کیا ہوگا؟ مانن ہوگا. مثلا اے دلو، اے دلو، فوف، اے دلو، ہوا اقربو للتقوی. ہدایہ سمدیہ میں مثال گزری ہے. یہ ہوا ضمیر غائب ہے، اس کا مرجع کہاں ہے؟ اے دلو فعل ہے؟ نہیں، فعل نہیں ہے. پہلے ہے؟ ہاں ہے. موجود ہے؟ موجود بھی ہے، لیکن لفظاً آپ کو نظر نہیں آئے گا. مانوی طور پر وہ موجود ہے، اور وہ مانوی طور پر کیا ہے؟ عدل. یہ عدل کہاں سے سمجھا ہے؟ اے دلو سے سمجھا ہے. کہتے ہیں تم عدل کرو. ہوا یعنی وہ عدل کرنا، وہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب کرتا ہے. انسان کو پہلے عادل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد متقی بنے گا. اگر عادل ہی نہیں ہے تو بابا متقی نہیں ہو سکتا، ہاں کتنے ہی ابا کبا پہن لے. عادل ہونا چاہیے، عادل. یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع عدل ہے، اور یہ مانن موجود ہے. کبھی کبھی حکمن ہوتا ہے، نہ لفظاً ہے نہ مانوی طور پر ہے. مثال آپ کو دیتے ہیں قرآن کی آیت، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. آجی منہما کہاں ہے؟ ہاں لے ابویہ، لے ابویہ، توجہ کریں، یہ لے اب یہاں پر ہے، لے ابویہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے ابوے یعنی ماں باپ کے لیے. ابوے نہیں تھا نا، اب کی جمع نہیں ہے، ماں اور باپ. ام اور اب کا تثنیہ ہے. آگا ام اور اب کا تثنیہ ہے، ابوین کہتے ہیں. ابوین سے مراد یہ نہیں ہے اس کے دو باپ، یعنی باپ اور
ما نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، آپ مثال یہ نیچے حاشیے میں، ادھر نہیں ہے سیوتی میں، نیچے حاشیے سے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. رات کو مطالعہ نہیں کرتا نا مصطفیٰ، اس لیے اب دیکھ رہا ہے، تو رات کو دیکھ لیتے تو سمجھ آ جاتی کہاں لکھا ہوا ہے. توجہ کریں، یہ ہی ضمیر آقا غیب کی ہے، ہی ضمیر غیب ہے. ہم نے کہا اس غیب کو کہ مرجع کا ہونا پہلے ضروری ہے، مرجع کا ہونا ضروری ہے، لیکن لفظاً ضروری نہیں ہو سکتا. لفظاً ہو سکتا ہے، مانن ہو سکتا ہے حکماً. کہتے ہیں اس کے ماں باپ کے لیے. کس کے ماں باپ کے لیے؟ وہ تو نہ لفظاً موجود ہے نہ مانن موجود. کہتے ہیں چونکہ میت کی وراثت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کریں گے. چونکہ حکم وراثت میت کا ہے تو لہذا میت حکماً گویا کے ذکر ہے، حکماً گویا کے میت ذکر ہے. یہ لوٹ رہی ہے میت کی طرف، یعنی جو مر جائے اس کا ماں باپ موجود ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے کیا ہے، چھٹا حصہ مال سے نکال کے دے دیں ان کو، باقی اس کے اولاد تقسیم کرے گی اگر اولاد ہے تو. سمجھ آئی بات کی؟ اولاد ہے تو پھر اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. اگر ایک بیٹا ہے تو اسی کو، ایک بیٹی ہے تو اسی کو، یا بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ اس میں تقسیم ہوگی. یہ ہو ضمیر کا مرجع حکماً ذکر ہے. اے دل ہوا اقربو، ہوا کا مرجع مانن ذکر ہے. زید ہوا قائم میں، ہوا کا مرجع لفظاً. بس یہ تھی ضمیر غائب. کیا تعریف ہے؟ جس کو غیب کے لیے وضع کیا جائے. یہ تعریف ذہن میں رکھنے، کل اس پہ اعتراض ہونا ہے، ہم نے اعتراض کرنا ہے. آج ہم نے نہیں اس کو چھیڑا، کل اس پہ اعتراض ہوگا کہ یہ جو آپ نے تعریف کی ہے کہ ضمیر غائب، اس کو ضمیر غائب کہیں گے کہ جو غیب کے لیے وضع کی گئی ہو، تو اس پر اعتراض ہوگا جو کل بیان ہوگا. اور دوسری کیا ہے؟ حاضر کے لیے وضع کی گئی. اگر حاضر کے لیے وضع کی گئی ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ ضمیر کہیں گے. غیب کے لیے وضع کی گئی تو اس کو بھی ضمیر. اب حاضر سے مراد کیا ہے؟ حاضر سے مراد متکلم بھی ہے، حاضر سے مراد مخاطب بھی. دونوں حاضر ہوتے ہیں. مخاطب میں ابھی خطاب کر رہا ہوں، ظاہر ہے مخاطب موجود ہے میرا، حاضر ہے، میں خود بھی حاضر ہوں. تو حاضر کے لیے وضع کی گئی اس سے مراد مصنف کی دونوں ہیں، یعنی متکلم کی ضمیر اور مخاطب کی ضمیر. پس ضمیر کتنی ہوگی؟ غائب، حاضر. ایک ضمیر غائب، ایک ضمیر حاضر. حاضر میں متکلم بھی آ جاتا ہے اور مخاطب بھی. جیسے کہتا ہے حاضر انتا، یہ مخاطب کی ضمیر ہے، انا متکلم کی ضمیر ہے. پس ہوا، انا، انتا یہ ضمیریں ہیں. ہوا غیب کے لیے، انا اور انتا حاضر کے لیے. ان حاضر میں سے ایک متکلم، ایک مخاطب. سمجھ آ گیا جی؟ یہ حاضر کے لیے جس کو وضع کیا جائے اس کو ضمیر کہتے ہیں، غیب کے لیے جس کو وضع کیا گیا اس کو ضمیر کہتے ہیں. اس ضمیر پر حاضر اور غیب پر جو تعریف کریں کل اعتراض وارد ہوگا. ابھی آپ نے تعریف سمجھی ہے اور ضمیر کی قسمیں صرف اس نے دو کی ہیں، غائب اور حاضر. حاضر میں پھر مخاطب اور متکلم دونوں آ جاتے. سمجھ آئیے آگا جی؟ اچھا، یہ جو بات تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جس کو غیب کے لیے وضع کیا جائے یا حاضر کے لیے وضع کیا جائے، بصری اس کو ضمیر اور مضمر کہتے ہیں. کوفی نحوی جو ہیں، کوفیوں کا ایک گروہ ہے نحات کا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا اور مقنع کہتے ہیں. کنایا اور مقنع. چونکہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے، اس لیے اس کو کنایا اور اصل صریح لفظ علم نہیں ہوتا. زید بکر امر کو نہیں، بلکہ اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. ہوا کسی زید امر بکر کی طرف اشارہ ہے نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کنایا. کنایا کا معنی ہوتا ہے یعنی اشارہ کرنا اور صراحت نہ کرنا. لفظ کی، کلمے کی صراحت صراحت سے نہ بولنا اور اس کی طرف اشارہ کرنا. تو چونکہ یہ ضمائر اشارہ کرتے ہیں غیب، حاضر اور مخاطب کی طرف، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا اور مقنع. البتہ یہ کنایا اور مقنع جو ہے یہ نام رکھنا یہ اچھا نام نہیں ہے، وہ بصریوں والا قول ٹھیک ہے. ضمیر و مضمر کہیں، چونکہ کنایا اور مقنع کہیں گے تو اسماء کنایات ان کو بھی ضمیر کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی ان کو ضمیر
قضا و قیتا و زیتا قم خبریہ قم استفہامیہ، یہ اسماء کنایات نہیں تھے، یہ بھی تو اشارہ کرتے تھے نا اس میں عدد کی طرح. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم نے نکرہ کی تعریف پڑھی ہے، اور اس نکرہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی بنا پر صاحب الفیہ کے 6 قسمیں ہیں، اور 7ویں کو تسہیل میں، اور ابن کیسان نے ما اور من کو استفہامیہ کو، اور ابن خروف نے نعما کی ما کو معرفہ میں شمار کیا ہے. پھر آئے ہیں معرفہ میں سب سے پہلی ضمیر تھی، ضمیر کی تعریف کرتا ہے. غیب کے لیے وضع کی جائے یا حاضر کے لیے وضع کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر اور مضمر بصریوں کے نزدیک، کنایہ اور مقنع کوفیوں کے نزدیک. سمجھ آ گئی مصطفیٰ؟ ہاں، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر دعاؤں سے کھاتا چلا لینا. دیکھیں ترجمہ. شعر کا ترجمہ دوبارہ کرا دوں. نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو ال کو قبول کرنے والا ہو، مؤثراً در حالانکہ وہ الف لام اثر کرنے والا اس میں تعریف کا. او واقع، یا نکرہ وہ شے ہے کہ جو قائم مقام ہو ما اس کا کہ جو ذکر ہو چکا ہے، یعنی الف لام کو قبول کرنے والے کے قائم مقام واقع ہو جائے، جیسے زو ہے. وغیرہ، اس نکرہ کی 2 قسموں کے علاوہ معرفت، وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ابھی اس میں ایک اعتراضات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، چونکہ کتاب سیوطی میں نہیں ذکر ہوئے، الفیہ میں ذکر نہیں ہوئے، تو ہم الفیہ اور سیوطی حل کر لیں تو بڑی بات ہے. انشاءاللہ اگر وقت ملا، میں اسی لیے جو ہے جلدی پڑھا رہا ہوں. اگر یہ حصہ ختم ہو گیا ٹائم سے پہلے تو جتنے بھی اشعار ہیں شروع سے لے کر جہاں تک پڑھیں گے، سب اشعار کی جو ہے ترکیب میں دوبارہ کراؤں گا کہ اس کی ترکیب کیا ہے. سمجھ آئیے؟ اور اس وقت جو ہے صیغوں کی طرف بھی توجہ کریں گے اور ترکیب بھی کراؤں گا، اور چھوٹے موٹے جو اعتراضات ہیں ہو سکتا ہے ایک کا وہ بھی ترکیب کے اعتبار سے اعتراضات ہیں وہ بھی بیان کروں گا. ابھی چونکہ اس نے بیان نہیں کیا، میں نے اس لیے بیان نہیں کر رہا چونکہ زیادہ بوجھ نہ ہو جائے درس کا. کہم، وزی و ہند، جیسے ہم ہے ضمائر، زی اسم اشارہ، ہند علام، ابنی یعنی مضاف ہو جائے کسی معرفہ کی طرف، الغلام الف لام تعریف کا داخل ہو جائے، والذی اس میں موصول ہے. یہ ہے ترجمہ شعر کا. ھذا باب النکرۃ والمعرفہ، یہ نکرہ اور معرفہ کا باب ہے. نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہوگا کہ جو ال کو قابل یعنی قبول کرنے والا ہو، ال کو، حالہ کون ہی، در حالانکہ وہ ال مؤثر تعریفہ، اثر کرے کس کا؟ تعریف کا. کا رجل، جس طرح کہ رجل ہے، یہ نکرہ ہے. بخلاف حسن، کہتے ہیں یہ بات حسن کے خلاف ہے، راجل حسن کے خلاف ہے. راجل نکرہ ہے، حسن کیا ہے؟ نکرہ نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ عَلَى الدَّاخِلَةَ عَلَيْهِ، اگر حسن پر علیہ کی ضمیر لوٹائیں حسن کی طرف، بس بتحقیق ال جو داخل ہوگا حسن پر، لا تؤثر فیہ تعریفاً، اس میں تعریف کا اثر نہیں کرے گا. فلیس بنکرۃ، پس حسن نکرہ. عبارت سمجھ آ رہی؟ او لیس بقابل، یا نکرہ وہ ہے کہ جو خود الف لام کو قبول نہیں کرتا، لیکن خود نہیں کرتا، لیکن واقع موقع ما قد ذکر، لیکن واقعہ ہو رہا ہے اس شے کے مقام پر کہ جو ذکر ہو چکا ہے، یعنی ما یقبل ال، یعنی قائم مقام واقع ہو رہا ہے اس کے کہ جو ال کو قبول کرتا ہے. سمجھ آئے گا جی؟ کا زی، جس طرح کہ زی ہے، یہ زی وہی زو ہے آگا جو صاحب کے معنی میں ہے. کہتا ہے یہ زی کہیں زو کہیں، یہ بھی نکرہ ہے. فَإِنَّهَا لَا تَقْبُلُ ال، بتحقیق یہ کلمہ زی، ہا کی ضمیر کلمہ زی کی طرف لوٹائیں کہ یہ کلمہ زی قبول نہیں کرتا الف لام تعریف کو، لیکن یہ کلمہ زی تاقع موقع ما یقبلها،
لیکن یہ قائم مقام واقع ہوتا ہے اس شے کو کہ جو الف لام کو قبول کرتا ہے، وہ ہوا صاحب، اور وہ کیا ہے؟ صاحب ہے. وغیرہ، یہ جو کچھ ہم نے نکرہ ذکر کیا ہے، ما ذکر کے علاوہ جو بھی ہوگا معرفتن، وہ کیا ہوگا؟ وہیا مضمر، وہ کیا ہیں؟ ضمائر ہیں. مضمر مراد یعنی ضمیر، ضمائر تمام، جیسے ہم اسم الاشارہ جیسے زی، سمجھ آئیے، وہ علم جیسے ہند، اور مضاف الی معرفہ جیسے ابنی، و محلہ الف لام کے ساتھ آ جائے مزین ہو جائے، محلہ بمعنی مزین کہیں گے یہاں، مزین ہو جائے الف لام تعریف کے ساتھ، جیسے الغلام، اسم موصول جیسے الذی. یہ 6 ہو گئے. وزاد فی شرح القافیت المنادا المقصودہ، اور شرح قافیہ میں مصنف نے، اسی مصنف صاحب الفیہ نے، صاحب سیوطی کہتا ہے زیادہ کیا ہے، مصنف یعنی صاحب الفیہ نے شرح قافیہ میں کیا؟ منادہ مقصودہ کو، جیسے یا رجلو اشارہ کر کہتا ہے. واختار فی التسہیل، اور تسہیل میں اختیار کیا ہے. کیا اختیار کیا ہے؟ ان تعریفہ، کہ اس منادہ مقصود کا معرفہ ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ بالاشارۃ الیہ، اس کی طرف اشارہ کرنے کی. والمواجہۃ، مواجہہ یعنی آمنا سامنا کرنے کی وجہ سے اس میں تعریف آ جاتی ہے. وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ، اور اسی شرح تسہیل میں نقل کیا ہے نص سیبویہ سے، سیبویہ کی تصریح سے. سیبویہ نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ منادہ مخصوص جو ہوتا ہے، مقصود جو ہوتا ہے، یہ معرفہ ہوتا ہے مواجہہ کی وجہ سے اور اشارہ کرنے کی وجہ سے. وزاد ابن کیسان ما ومن الاستفہامیتین، آجی ابن کیسان نے زیادہ کیا ہے کلمہ ما اور من کے جو دونوں استفہام کے لیے استعمال ہوئے، یہ بھی معرفہ میں ہیں. وابن خروف، اور زیادہ کیا ابن خروف نے کس کو؟ کلمہ ما کو. کہاں پر؟ جو اس مثال میں ہے، دککتہ دکن نے اما، میں نے اس کو مارا، کھٹکھٹایا یعنی مارا، مارنا، پس وہ مارنا کیا ہی اچھا ہے. نعما ما، سمجھ آئیے، نعما ما. فما، بس یہ ہو گیا. اب کہتے ہیں فما کان من هذه المعارف، ان معرفہ کی جو جتنی بھی قسمیں بتائیں ان میں سے، ان معرفہ میں سے وہ شے موضوعا لذی غیبت، جس کو وضع کیا گیا ہے غیب کے لیے. سمجھ آئیے، صاحب غیبت کے لیے. کیا مطلب ہے؟ اہل غائبن، غیب کے لیے وضع کیا گیا. اس غائب کا تقدمہ ذکر، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، یا لفظاً یا معنن یا اولذی حضور، یا وہ شے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو حاضر کے لیے. سمجھ آئیے، حاضر مخاطب ہو یا متکلم ہو، جیسے انتا انا، بس وہ شے کہ جو غیب کے لیے وضع ہوئی ہے یا حاضر کے لیے وضع ہوئے ہے. وَهُوَ سَمِّ بِالضَّمِيرِ، وہ ہے کہ جس کا نام رکھ توں ضمیر کے ساتھ اور مضمر کے ساتھ. عند الکوفیین، کوفیوں کے نزدیک. والکنایۃ والمقنع، عند الکوفیین اس کو کنایہ اور مقنع کہتے ہیں کوفیوں کے. ولا لا یارد علی ھذا اسم الاشارہ، یہ اعتراض ہے کہ جو کل انشاءاللہ آئے گا. وصلی اللہ علی رسول.